السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ حدیث اللہ کی رحمت سے جاری ہے۔ اس پر ہمارے 20 کے قریب لیکچر ہو چکے ہیں۔ جو علماء کرام اس فن سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر ہر لیکچر میں جو ڈاؤٹ ہو، جو مشکل پیش آئے، اس پر سوال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے علم کو تازہ کرنے کے لیے، وسعت پیدا کرنے کے لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پھر ہم دلائل و براہین کے ساتھ جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کچھ علماء جن کو حدیث کے ان مبارک فنون سے خاصی دلچسپی نہیں ہے، ان کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہوا کہ کیا فائدہ اہل حدیث کے دورہ کرانے کا، کام تو سارے ہو چکے ہیں، اب کیا فائدہ؟ تو اس کی بھی ہم تفصیل میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر اعتراض کا جواب مناسب نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ایک فن جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اس کو ایز اے فن متعارف کروایا جائے، اس پر محنت کی جائے، ادارے کھڑے کیے جائیں، تو ضرور بضرور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف کرنے والوں کو اس فن کی پیچیدگیوں، باریکیوں اور حقیقت کا شاید پتہ نہیں ہوتا۔ بطور مثال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مدارس میں ایک وقت تھا فن قرات 7 اشرا کا فن نہیں تھا۔ جب کبار اساتذہ نے پاکستان کے مدارس میں بھی اس کو لاگو کرنا چاہا تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا اور بڑے زیادہ اختلافات ہوئے۔ 7 اشرا فن پر جو مستقل فن تھا، ہمارے وہ کبار اساتذہ میں سے فضیلت الشیخ الامام قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ میری مراد ہیں، جب شیخ محترم مدینہ منورہ سے فن قرات کے تعلیم حاصل کر کے پاکستان آئے تو استاد محترم کہتے ہیں کہ بڑی زیادہ مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، چونکہ وہ فن تھا، لگے رہے تو اللہ کی رحمت سے، توفیق سے آج محترم استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ کی محنت کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں قرائے کرام موجود ہیں۔ تو اسی طرح جرح و تعدیل کا فن بھی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھا، عدم واقفیت تھی۔ وہ شخصیت جس نے اس فن میں ادارہ قائم کیا اور بڑی زیادہ محنت کی، مستقل بنیادوں پر مدارس کے فارغ و تحصیل علماء کرام کو ایک ٹریننگ اور تربیت سینٹر مہیا کیا، میری مراد ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ المحدث الاصولی حافظ محمد شریف حافظہ اللہ ہیں، کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان تشریف لائے، جامعہ ابی بکر علیہ السلامیہ کراچی میں کچھ عرصہ پڑھایا اور کچھ عرصہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تدریس کی۔ وہ جو فن پڑھ کر آئے تھے، جرح و تعدیل کا، علم حدیث کا فن، ان کی چاہت تھی کہ پاکستان لیول پر ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں علوم جرح و تعدیل، علوم حدیث کی باریکیوں کو سمجھایا جائے۔ تو اس عظیم منہج اور مشن کی خاطر استاد محترم نے
فیصل آباد گلستان کالونی میں مرکز تربیہ الاسلامیہ کی بنیاد رکھی، اور اللہ کی رحمت سے وہاں سے متعدد کلاسیں فارغ ہو چکی ہیں، جن میں بھی ایک ادنا سے طالب علم ہوں۔ تیسرا دفعہ، تیسری کلاس وہ میری کلاس تھی۔ اس طرح کافی زیادہ تعداد میں وہاں سے طلبہ فارغ ہو چکے ہیں۔ تو اس سے فن جرح و تعدیل مدارس میں عام ہوا، علوم حدیث کی باریکیاں مدارس میں عام ہوئیں، وہاں کے فاضل اساتذہ دیگر مدارس میں جا کر انہوں نے محنت کی، اور کافی حد تک جو جمود تھا وہ ٹوٹا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اکثر مدارس میں اب بھی جمود پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب وہاں بھی یہ فن جرح و تعدیل وغیرہ مستقل بنیادوں پر ویسے ہی پڑھایا جائے گا جیسے اصول فقہ، اصول حدیث وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارا بھی مشن یہ علوم حدیث کو عام کرنا ہے، علوم حدیث کے تمام فنون پر بحث کرنا ہمارا مشن ہے۔ تو یہ فن علل جس پر بعض کی طرف سے اختلاف ہمیں ملا ہے، تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ایک مستقل فن ہے، جیسے فن جرح و تعدیل ہے، فن اصول فقہ ہے، فن قراءت ہے، فن نحو صرف ہے، فن منطق بلاغہ ہے، بعینی ہی فن علل بھی ایک مستقل فن ہے۔ ضرورت تھی کہ اس فن کو عام کیا جائے، اس فن پر دروس دیے جائیں، اس فن پر مستقل دراسے کروائے جائیں، اور جو کام ہو چکا ہے اس کا تعارف کروایا جائے، اس کا منہج واضح کیا جائے۔ یہ وہ فن ہے علم علل حدیث کا جو ابھی تک ہمارے مدارس میں اس کا وجود نہیں ہے۔ بعض اصول حدیث کی کتابوں میں جب علت کی بات آتی ہے، وہاں تعارف، وہاں ایک چند جملے، چند منٹ بحث کی جاتی ہے کہ بیٹو یہ ہے فن علت، خفیہ علت پر بحث ہوتی ہے، بات ختم ہوئی۔ تو یعنی اس فن کو متعارف کروانے کے لیے ہم نے یہ اپنے یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس پر ہم متعدد کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، مکمل دورہ بھی لکھ رہے ہیں علل پر، کہ یہ ایک کام انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی وہ ہم کتابی شکل میں بھی لائیں گے، تاکہ یہ مبارک فن ایک مستقل فن کی حیثیت سے ہمارے مدارس میں، علماء کرام میں یہ فن عام ہو جائے۔ اور پھر کچھ علماء جو تحقیق حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ منٹوں سیکنڈوں میں تخریج اور تحقیق جرح و تعدیل پر بحث کرنے کے قائل ہیں، وہ علت کی طرف پڑھتے ہی نہیں۔ ان کا رد بھی ہمارا مقصود ہے کہ یہ مبارک علم علل وہ علم ہے جو علم حدیث میں سے سب سے مشکل ترین علم ہے۔ اللہ اکبر! ائمہ محدثین نے زندگیاں لگا دیں اس فن پر کام کرتے ہوئے، اور 20 کتابیں مستقل لکھیں، جیسے سنن پر کتابیں ہیں ویسے ہی علل پر کتابیں ہیں۔ تو ہمارا مقصود اسی مبارک فن کو متعارف کروانا ہے، اس کے اصول و ضوابط پر بحث کرنی ہے، جو کچھ اس فن پر لکھا گیا ہے اس کو عام کرنا ہمارا مقصود ہے، تاکہ طلبہ علوم نبوت اور علماء کرام تک اس مبارک فن کا تعارف پہنچے، اور اس میں دلچسپی لیں، اپنے دروس میں، اپنی کلاسز میں، اپنے طلبہ میں اس فن کی باریکیوں کو واضح کریں۔ یہ فن جتنے بھی فنون ہیں، تو ہماری علوم حدیث کے فنون میں کچھ دلچسپی ہے،
ہم اس دلچسپی کا اظہار ائمہ محدثین کے منہج کی ترویج کی خاطر ہم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس میں اگر ہماری کسی بات سے کسی محترم کو اختلاف ہو تو ہم پر پیش کرے، ہم انشاءاللہ العزیز دلائل و براہین کے ساتھ باحوالہ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہماری بات غلط ہوئی تو ہم فوراً اسے رجوع کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس موقع پہ میں 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات کچھ واضح ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو نے الاحادیث المنتقدہ فی صحیحین کے عنوان سے صحیح بخاری مسلم کی احادیث کا دفاع کیا۔ یہ عربی میں کتاب ہے، لیکن یہ مصنف شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو انہوں نے خود اعتراف کیا، لکھا کہ ان احادیث میں جن کا میں نے دفاع کیا ہے 15 احادیث ایسی ہیں جو معلول ہیں، میں ان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وہ کتاب میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے پڑھی، اس کا مطالعہ کیا کہ وہ 15 روایتیں جو معلول ہی قرار دیں شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو نے، استاد محترم حافظ اللہ نے ان پر دراسہ کیا، اور خصوصاً جو صحیح بخاری کی 3 حدیثیں تھیں ان 15 میں 3 حدیثیں صحیح بخاری کی تھیں، باقی صحیح مسلم کی تھیں۔ تو ان 3 احادیث کے دفاع میں استاد محترم حافظ اللہ نے ہدایت القاری شرح صحیح بخاری فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حافظ اللہ کی کتاب، اس کے مقدمہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 سے لے کر 118 تک ان 3 حدیثوں کا دفاع کیا اور ثابت کیا کہ یہ حدیثیں معلول نہیں ہیں بلکہ صحیح حدیثیں ہیں، اور تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ایک مثال ہے، تو ہمیں قیامت تک ایسے علماء، ایسے محدثین، ایسے شیوخ چاہیے جو علل کے فن میں ماہر ہوں۔ علل کے فن میں ماہر ہوں گے تو دفاع کر سکیں گے نا، ورنہ شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی 15 احادیث معلول ہی ہیں، ان کا میرے پاس دفاع نہیں ہے۔ تو استاد محترم حافظ اللہ نے ان 3 حدیث پر محدثانہ اور ائمہ علل کی طرح ان کے دفاع پر بحث کی اور ثابت کیا کہ یہ 3 روایتیں بھی معلول نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں ایک اور میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے محترم فضیلت مآب فضیلت الشیخ خبیب احمد حافظہ اللہ، محمد خبیب احمد حافظہ اللہ، یہ فاضل نوجوان ایک لمبے عرصہ سے بلکہ زمانہ طالب علمی سے جب جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے اسی وقت سے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے پاس آنا جانا تھا۔ جب فارغ ہوئے تو شیخ قصری صاحب حافظ اللہ نے محترم شیخ خبیب صاحب کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ادارۃ العلوم الازہریہ فیصل آباد میں ہی جگہ دی کہ بیٹا اب ہمارے ساتھ ہی کام کریں۔ سعادت مند اور محنتی محترم محمد خبیب احمد صاحب کو ایک بہت بڑے محدث کا ساتھ اللہ نے نصیب فرما دیا۔ یہی ہمارے محترم فضیلت شیخ خبیب احمد حافظہ اللہ، ان کا تقریباً 7 قسطوں پر مشتمل ایک مضمون چھپا الاعتصام میں صحیح مسلم اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے عنوان سے۔ جو بھی فن علل کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے یا اپنے ذہن کی وسعتوں کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہے، میں اسے عرض کروں گا کہ وہ شیخ خبیب صاحب کا یہ مضمون پڑھیں، صحیح مسلم اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے عنوان سے،
اور یہ نیٹ پر بھی سرچ کریں گوگل پر تو وہاں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ الاعتصام کی تقریباً 7 قسطوں میں یہ مضمون چھپا، اور شیخ خبیب صاحب حفظہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تقریباً 6 ماہ مجھے لگے اس مضمون کو لکھنے میں۔ یہ مضمون ہے کیا چیز؟ جب شیخ خبیب صاحب حفظہ اللہ نے مختلف کتب علل، کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کیا، بالاستیاب پڑھا، تو محترم شیخ خبیب صاحب کو 5 ایسے حوالے ملے مختلف کتابوں سے، کچھ علل ابن ابی حاتم میں، کچھ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں، کچھ سوالات البرزائی میں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ 5 ایسے حوالے ملے کہ امام ابو زرع رازی نے صحیح مسلم کی ان 5 حدیثوں پر نقد کیا ہے اور ان کو معلول قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابو زرع رازی کون ہیں؟ یہ ائمہ علل ہیں، علل کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، کتب رجال ان کے جرح و تعدیل کے اقوال سے بری پڑی ہیں، یہ معمولی شخص نہیں ہیں۔ مختلف کتب سے شیخ خبیب صاحب کو حوالے ملے کہ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی 5 حدیثوں کو معلول قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق اور تتبع، طرق کو جمع کرنا، علت کی معرفت، علت ہے کہ نہیں ہے، ائمہ محدثین کی صراحتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو شیخ خبیب صاحب حفظہ اللہ نے اپنے اس مفصل محدثانہ اور محققانہ مضمون میں یہ ثابت کیا کہ جن روایات کو، جن 5 روایات کو امام ابو زرع رازی معلول قرار دے رہے ہیں، ان میں حق اور سچ امام مسلم کے ساتھ ہے۔ امام مسلم نے ان کو صحیح میں نقل کیا ہے، وہ روایتیں صحیح ہی ہیں، اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے جو علتیں قرار دی ہیں وہ علتیں صحیح معنوں میں نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یعنی ان 5 حدیثوں کا دفاع جن پر امام العلل، امام الجرح والتعدیل ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے نقد کیا، علت قرار دیا، معلول کہا، ان کا تاریخ اسلام میں کسی نے بھی دفاع نہیں کیا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کی علتوں کا جواب کسی نے نہیں دیا سوائے شیخ خبیب احمد حافظہ اللہ کے، جو ابھی نوجوان ہیں اور فیصل آباد میں مقیم ہیں۔ اس مثال سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ فن علل کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، ہمیں اس فن کو بھی محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ خود بھی حاصل کرنا چاہیے، اپنے طلبہ و طالبات کو بھی سکھانا چاہیے۔ یہ ایک مستقل فن ہے جس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہم فقیروں عاجزوں کے ذریعے اس مبارک فن کا بھی امت مسلمہ میں تعارف ہو جائے۔ جو ہمارے مستفیدین جو ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ان تمام لیکچروں کو اچھی طرح دل لگا کر غور سے سنیں، جہاں ڈاؤٹ ہو ہم سے وہ حل کروائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دلال و براہین اور باحوالہ بحوث کے ساتھ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ہمیں غلطی ہوگی ہم فوراً حق کی طرف رجوع کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ان دروس کی بحوث کو کبار شیوخ پر، کبار محدثین پر جو آپ کے ملکوں میں ہیں، آپ کے شہروں میں ہیں، ان پر پیش کریں، ہماری باتوں کی ان سے تصدیق کروائیں، چونکہ ابن بشیر کی غلطی کا آپ کو پتہ اسی وقت چلے گا جب آپ کسی بڑے شیخ پر پیش کریں گے۔ جب وہ ہماری کسی بات کو غلط ثابت کریں تو آپ سے گزارش ہے وہ بات ہم تک پہنچائیں، ہمیں واٹس ایپ کریں، ای میل کریں، ہمیں ان باکس کریں۔ ہم جو بھی ہمیں ہماری غلطی پر تنبیہ کرے گا، تنبیہ احسن کرے گا، ہم شکریہ ادا کریں گے، ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہم اپنی بات سے رجوع کریں گے۔ اور جو ہمارے طلبہ و طالبات دیگر زبانوں میں ماہر ہیں
وہ پہلے ہی الحمدللہ ہمارے دورہ جات کو کئی زبانوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، انگلش میں، فرانچ میں، دیگر زبانوں میں یہ ہمارے دورہ جات کنورٹ ہو رہے ہیں، تراجم ہو رہے ہیں۔ مزید ہمارے بھائیوں سے ہمیں گزارش ہے کہ وہ اور بھی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن کریں ہمیں بتا کر، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں بھائی فلاں زبان میں کام کر رہا ہے۔ ان کو لکھیں، ہماری آڈیو کو عام کریں، ہمارے ویڈیو لیکچر کو عام کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفیدین ہوں۔ یہ عمل ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ امید ہے کہ یہ اگر جس بھائی نے اعتراض کیا یہ فضول اعتراض ہے علل پر، اس کی فن کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس کی ضرورت ہے، قیامت تک اس کی ضرورت ہے، قیامت کی دیواروں تک اس کی ضرورت ہے۔ جیسے دیگر فنون میں اصحاب ماہر ہیں، کئی مدارس ماشاءاللہ تفسیر میں مشہور ہیں، کئی مدارس نحو صرف کے اندر معروف ہیں، جی وہاں نحو بڑی آتی ہے، صرف بڑی آتی ہے۔ تو ہمیں شوق ہے کہ ہم فنون حدیث اور علوم حدیث پر ہم کام کریں، اور ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی تعداد ہم فقیروں سے جو عدم وسائل کے باوجود بھی ایک لگن اور مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول فرما لے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے مومنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔